رجب کا مہینہ اللہ پاک کا مہینہ ہے اور شعبان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں بھی خوب عبادت کرتے اور روزے رکھتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں مسلمان مسجد میں جاگتے ہیں۔ یہ رات کون سی ہوتی ہے اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ شب برات تو بڑی اہم رات ہے۔ شب براعت، براعت کے معنی چھٹکارا، یعنی چھٹکارا پانے کی رات، مصیبتوں سے، آفتوں سے، تکلیفوں سے، دنیاوی پریشانیوں سے بھی چھٹکارے کی رات ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس سے چھٹکارا طلب کریں۔ اسی طرح گناہوں کی بیماری سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، برے خاتمے سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، عذاب قبر اور قیامت کے ہولناک لمحات میں راحتیں حاصل کی جائیں، اس سے بھی چھٹکارے کی رات، ہولناکیوں سے، فزع اکبر، بڑی گھبراہٹ کہ جس میں بہت سارے مبتلا ہوں گے لیکن جس کو اللہ چاہے محفوظ رکھے گا، وہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ، اس سے بھی چھٹکارا پانے کی رات، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے شب براعت۔ اور بھی اس کے فضائل ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے سنا، اللہ پاک خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1، بقر عید کی رات، یعنی ذوالحجہ کی 10ویں جو رات ہوتی ہے، جس دن، یعنی وہ رات کے جس کا جب دن آتا ہے تو عید کی نماز ہوتی ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، تو یہ جو رات آئی، قربانیوں سے پہلے جو رات آئی، عید کی نماز سے پہلے کی رات، 10ویں رات، یہ بقر عید کی رات کہلاتی ہے۔ تو یہ ان 4 راتوں میں سے ایک ہے جس میں بھلائیوں کے دروازے اللہ پاک کھول دیتا ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کی چاند رات، اسی طرح رمضان شریف پورا جب ہو جاتا ہے اور چاند نظر آ جاتا ہے عید کا، تو اب یہ جو رات ہے یہ بھی بھلائیوں کی رات ہے۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4، عرفے کی رات، یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، رات جب ختم ہوتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان یعنی آنرز کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں۔ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد